اچھا مصدق ملک صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو ان کے منصوبہ ساز ہیں، جنہوں نے اشتعال دلوایا، جو سہولت کار ہیں، ان سب کو قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. اور یہ تو چلے انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو سزا ملنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے، تو گورنمنٹ کتنا سیریس ہے اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کو لے کر؟ دیکھیے، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ سب سے پہلے ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی اگر آپ تقریر سنیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ماضی میں آپ کے سامنے میثاق معیشت کا معاملہ رکھا، آپ نے ٹھکرا دیا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ معیشت بھی کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ میثاق مفاہمت بھی کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو اس کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں. اس کے لیے بیٹھ کر بات کرنا ہوگی، اس کے لیے تجاویز سامنے آئیں گی. کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ تو کچھ ہوگا بھی نہیں، مگر اگر تمام پارٹیز مل بیٹھیں، جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے، اور وہ تمام اور پھر وہ فیصلے ایسے نہ ہوں کہ ایک ٹیم آپ کی بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہو اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بیان آئے کہ یہ میرے سے NRO مانگ رہے ہیں. یعنی ایک تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ خان صاحب کے نے ماضی میں ایسا ہر مرتبہ کیا، یعنی وداؤٹ این ایکسیپشن، کہ ایک ٹیم بھیجی معاملہ طے کرنے کے لیے، دوسری طرف کہا کہ جب یہ گئے تو انہوں نے ان سے یہ مانگ لیا وہ مانگ لیا. یہ ایسے نہیں ہوتا. گڈ فیتھ میں بات ہوتی ہے. ہر چیز کو اتنی شدت سے پولرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بات میں سائفر لہرانے کے لیے غلط سائفر لہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر جگہ پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صدر فرانس نے مجھے فون کیا، میں نے فون ریجیکٹ کر دیا. اس طرح کے معاملات دنیا میں ایسے طے نہیں ہوتے. تو سلیقے سے بیٹھیں گے تمام سیاسی جماعتیں، جو بھی کہیں گی، جو بھی فیصلہ ہوگا، پارلیمان کا فیصلہ ہوگا، تو پھر وہ کیوں نہیں آگے بڑھے گا، چاہے وہ ایک طرح کا کمیشن ہو یا دوسری طرح کا کمیشن ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے معاملے پہ خان صاحب نے بھی ایک کمیشن پارلیمان میں بنایا تھا. بھائی اس کا کیا بنا؟ آپ کو یاد ہوگا اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ تو ایسے نہ کریں، ہر چیز کو صرف سیاست کی نظر نہ کریں یا ذاتی مفاد کی نظر نہ کریں. ملک کو سامنے رکھیں، ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی کو سامنے رکھیں. اور مجھے یقین ہے بلاول صاحب بھی اس کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس کے لیے تیار ہیں. تو جب وزیر اعظم بھی تیار ہیں، بلاول صاحب چیئرمین صاحب بھی تیار ہیں، زرداری صاحب بھی تیار ہیں، اور دیگر پارٹیاں بھی تیار ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اندیا دیا کہ PTI بھی تیار ہے، مگر PTI تیار ہے تو وہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سر میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ذرا کلیئر کریے کہ شہباز شریف صاحب 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں یا میثاق مفاہمت کے حوالے سے تیار ہیں؟ نہیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دل کے بعد بیٹھ کریں نا. یونیلیٹرلی تو وہ آپ کچھ بھی بنا دیں تو کوئی بات ہی آگے نہیں بڑھے گی. آپ بیٹھ جائیں، آپ آ کر بیٹھیں، اور اگر اس کے جواب میں پارٹیاں سب یہ کہتی ہیں کہ اس طرح کا ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے تو پارلیمانی کمیشن بن جائے گا. کہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس کی بھی کائنڈ آف اپرچونٹی ہمارے سامنے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی، آپ حکومت بنا دیں. اور یہ انسنسیئر ایفرٹ نہیں تھی، آفر نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوراً اس کے بعد خورشید شاہ صاحب نے خود ٹیلی فون کر کے PTI کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بتائیے بھلا، اگر یہ واقعی معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے تو حکومت بنا لیتے. ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار تھی. تو آپ کی سربراہی کے اندر یہ تمام کمیشن بھی بنتے، آپ خود سپروائز کرتے اس تمام معاملے کو 9 مئی والے کو. تو آپ نے کیوں نہیں حکومت بنائی؟ یا تو PTI چاہتی ہے کہ آئینی بحران پیدا ہو جائے، یا چاہتی ہے قانونی بحران پیدا ہو جائے، یا چاہتی ہے کہ معاشی بحران پیدا ہو جائے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے رویے کو ریویو کر لیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. سر تحریک انصاف کا مسئلہ 9 مئی کے علاوہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا بھی ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی فارم 45 اپلوڈ ہوئے، تحریک انصاف کے مختلف ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے فارم 45 جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں.
جو اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ بھی مطلب ونس اینڈ فار آل اس کو بھی ریزالو ہو جانا چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمیشن بن جائے جو فیصلہ کر دے کہ واقعتاً دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 590 کا صفر اڑا کے آپ نے ایک فارم اپلوڈ کر دی ہے جس میں 59 لکھا ہوا ہے تو وہ غیر مناسب بات ہوگی نا. آپ دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. اب ایک طریقہ کار کے ذریعے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپلوڈ کر دیا جو انہوں نے اپلوڈ کرنا تھا. اگر واقعی آپ کے پاس تصدیق شدہ ہے فارم 45 تو اس کا طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے. فوری طور پہ ان کو الیکشن ٹریبونل لے جایا جائے اور اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں, اور اس کے بعد اپیلوں کے تمام حق آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بلاول صاحب نے بھی اور شہباز صاحب نے اپنی پرائم منسٹر صاحب نے میڈن تقریر میں یہ کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں اور ہم بیٹھ کے طریقہ کار طے کر لیتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی انگلی, نہ صرف اس مرتبہ مگر بلکہ کبھی بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے شفافیت سے. پہلے آپ نے بولا الیکٹرانک مشینیں لے, ارے بھائی آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آپ یہ جو فارم وارم لہرا رہے ہیں آپ کے کوئی چیز ہی نہ ہوتی. ایک چھوٹا سا پروگرام اگر انسٹال کر دیا جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں تو پورا الیکشن رک کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ آپ رک کر رہے ہیں 2018 کی طرح, تو آپ نے کہا یہ ایک نئی اسکیم چلا دو. تو ایسا نہ کریں, بیٹھ جائیں, ایویڈنس کے ذریعے بین الاقوامی سطح کے اوپر ایویڈنس سامنے لا کے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ طے کرتے ہیں, اس الیکشن کو بھی ریزالو کرتے ہیں اور آنے والے تمام الیکشن کو بھی ریزالو کرتے ہیں.